آج ہم پیدائش کی کتاب اس کا 13واں باب اس کی 14ویں آیت سے 18ویں آیت تک خداوند کے پاک کلام کو سنیں گے، اور ان آیات کو ہمارے لیے عالی جناب ایلڈر منور چراغ صاحب تلاوت کریں گے۔ آئیے خداوند کے کلام کو سنیں۔ آئیے اپنے خیالوں کو، سوچوں کو خداوند کے زندگی بخش کلام کی طرف لگائیں اور کلام مقدس کی تلاوت کو سماعت فرمائیں۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اور لوط کے جدا ہو جانے کے بعد خداوند نے ابرام سے کہا، اپنی آنکھ اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دوڑا، کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا۔ میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کی مانند بناؤں گا، ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے ذروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی۔ اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر، کیونکہ میں اسے تجھ کو دوں گا۔ 18ویں آیت، اور ابرام نے اپنا ڈیرا اٹھایا اور ممرے کے بلوتوں میں جو حبرون میں ہیں جا کر رہنے لگا، اور وہاں خداوند کے لیے ایک قربان گاہ بنائی۔ کلام خدا کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ ہم اس برس کے آغاز ہی سے، اس سال کے آغاز سے ہم وقت کے ساتھ اس سفر کو ایمان کے سفر کا نام دے کر پیغامات کی ایک سیریز سن رہے ہیں، اور اس سفر کو بیان کرنے کے لیے میں نے اپنے رول ماڈل کے طور پر پاک کلام میں سے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا ہے جس کو ایمانداروں کا باپ کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس کا یہ لقب ہے ایمانداروں کا باپ، اس لیے بلا شبہ اس کی زندگی کے سفر میں ہمارے لیے بے شمار اسباق موجود ہیں۔ ایمان کے سفر میں ہم ایمانداروں کے باپ کی زندگی پر غور کر رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ ابراہیم خدا کی باتوں کو مان کر کس طرح سے چل رہا تھا، لیکن اس جرنی میں، اس سفر میں اس سے کچھ غلطیاں بھی ہوئیں۔ وہ بہت سال ہاران میں ٹھہرا رہا، پھر وہ سفر کرتا ہوا اس ملک میں پہنچا جس کو دینے کا خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ وہاں سے ایک اور غلطی اس کو مصر میں لے جاتی ہے، اور برکت اور وہ ملک، وعدہ کیا ہوا ملک پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہ واپس آتا ہے کنعان میں، اور اس کا جھگڑا ہوتا ہے لوط کے ساتھ۔ بیسیکلی یہ جھگڑا لوط کے چرواہوں اور ابراہیم کے چرواہوں کے درمیان ہوا۔ یہ جھگڑا طول پکڑتا گیا، اس قدر کہ اس نے وائلنس کی شکل اختیار کر لی۔ ابراہیم صلح کا ایک معاہدہ لے کر، فاؤنڈیشنز لے کر بات چیت کرتا ہے لوط کے ساتھ، اور اس کو کہتا ہے کہ لوط، ہم کیوں لڑیں، ہم کیوں جھگڑیں، ہم دو بھائی ہیں۔ لہٰذا وہ اپنا ڈسپیوٹ جو ان کے درمیان تھا اس کو ریزالو کرتے ہیں۔ ابراہیم بڑے پن کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ ہم جدا ہو جاتے ہیں، لیکن تو اپنے لیے، تجھے میں پہلا حق دیتا ہوں کہ تو اپنے لیے جگہ چن لے۔
لوط پہلے درجے پر آ جاتا ہے اور ابراہیم اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہے، سٹیپ ڈاؤن کر لیتا ہے۔ لوط ساری سرزمین پر نظر کرتا ہے اور اس کو یردن کی ساری ترائی، جہاں پہ دریا یردن کا اختتام ہو رہا تھا، وہ ساری وادیاں ہری بھری تھیں، سو وہ اس جگہ کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں یہ جگہ لوں گا۔ وہ خوب سیراب تھی جگہ، ابراہیم اسے وہ شہر دے دیتا ہے، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ سو لوط مشرق کی طرف سفر کر کے ترائی کے شہر میں سکونت اختیار کر لیتا ہے، لیکن ابراہیم وہیں پر رہ جاتا ہے۔ اب ابراہیم کی بیوی اور ابراہیم کے نوکر چاکر جو بھی تھے، اس کا مال و متاع وہ وہیں پہ رہ جاتا ہے، لیکن لوط اب یہاں سے جا چکا ہے۔ یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا، لیکن ابراہیم اس مشکل مرحلے سے بھی گزر جاتا ہے اور وہیں پر قیام پذیر ہو جاتا ہے۔ یہاں سے پھر کہانی ایمان کے یہ سفر ایک نیا موڑ لیتا ہے۔ اب خدا ابراہیم کے ساتھ بات چیت کرتا ہے۔ اس نے یہ بات چیت کی تھی 12ویں باب کے آغاز میں، جہاں اس نے ابراہیم کے ساتھ برکت کا وعدہ کیا تھا۔ اب ایک مرتبہ پھر خدا اس کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، اور پہلے لفظ جو یہاں پر لکھے ہیں بڑے دلچسپ ہیں۔ خداوند نے ابراہیم سے کہا، اپنی آنکھ اٹھا۔ آپ نے 10ویں آیت میں دیکھا تھا کہ لوط نے بھی آنکھیں اٹھائی تھیں۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے، تب لوط نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی پر جو سگر کی طرف ہے نظر دوڑائی۔ اب خدا 14ویں آیت میں ابراہیم سے کہتا ہے کہ اب تو نظر اٹھا اور جس جگہ تو کھڑا ہے، جس جگہ تو ہے، وہاں سے شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی طرف نظر دوڑا۔ دونوں نے اپنی آنکھ اٹھائی ہے، لوط نے بھی اور ابراہیم نے بھی، لیکن فرق کیا ہے ان دونوں کے آنکھ اٹھانے میں؟ آئیے دیکھیں، ان میں بہت سا فرق ہے۔ جب لوط نے نظر اٹھائی، آنکھ اٹھائی، تو اس نے دنیا اور اس کی خوشی کو دیکھا۔ He saw the world with his eyes. اسے دنیا کو دیکھا، لیکن جب ابراہیم نے آنکھ اٹھائی تو ابراہیم نے وعدہ کی ہوئی سرزمین کو دیکھا۔ ابراہیم saw the promised land. پہلا فرق ہے یہ۔ لوط زرخیز زمین پر نظر کرتا ہے، اس دنیا کی خوشی، اس دنیا کی خوبصورتی پر نگاہ کرتا ہے۔ وہ دنیا کا انتخاب کر رہا ہے اپنے لیے، لیکن ابراہیم نے جب آنکھ اٹھائی تو اس نے ملک مودا کو دیکھا۔ جب لوط نے آنکھ اٹھائی تو اس نے اس دنیا کا جو تکبر ہے یا بڑائی ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اسے دیکھا کہ یہ زمین بڑی سیراب ہے، یہ زمین بڑی زرخیز ہے۔ اس کو اپنے اوپر ایک طرح کا فخر محسوس ہوا
کہ میں اچھی جگہ کا انتخاب کر رہا ہوں۔ لیکن جب ابراہیم نے آنکھ اٹھائی تو اس نے خود سے آنکھ نہیں اٹھائی، بلکہ اس کو خدا نے کہا۔ سو اس کے آنکھ اٹھانے میں ہمیں ایک پرفیکٹ ٹرسٹ نظر آتا ہے۔ اس نے بھروسہ کیا خدا پہ۔ لوط دیکھ رہا ہے انسانی فخر کو، لیکن ابراہیم آنکھ اٹھاتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے خدا پر مکمل بھروسے اور اعتقاد کو۔ لوط نے جب آنکھ اٹھائی تو اس نے لالچ اور ہوس کے ساتھ دیکھا۔ اس کے دل میں لالچ تھا کہ میں اپنے لیے خوبصورت زرخیز ترین جگہوں کا انتخاب کروں گا۔ اس لیے اس کی آنکھ میں چونکہ لالچ تھا، ہوس تھی، اس لیے اس نے اپنے لیے زرخیز زمین کو دیکھا۔ اس کا دل لالچ سے اور ہوس سے بھرا تھا۔ He looked with a heart driven by greed and lust. لیکن جب ابراہیم نے آنکھ اٹھائی اور اس نے دیکھا تو اب جانتے ہیں کہ اس نے پہلا موقع نہیں لیا تھا۔ He gave the first chance to Lot. لوط کو موقع دیا۔ اب جب ابراہیم نظر اٹھاتا ہے اور دیکھتا ہے تو his heart was driven by the sacrificial love and unity. وہ محبت کے ساتھ قربانی کر رہا ہے کیونکہ اس نے لوط کو موقع دے دیا ہے پہلے چننے کے لیے۔ اب جب وہ نگاہ کرتا ہے تو اس کا دل قربانی کے جذبے سے اور محبت کے جذبے سے بھرا ہوا ہے۔ یہ فرق ہے لوط کی آنکھ اٹھانے میں اور ابراہیم کے آنکھ اٹھا کر دیکھنے میں۔ جب لوط نے اپنی آنکھ اٹھائی، نظر اٹھا کر اس نے دیکھا تو اس کا جو کچھ اس کو نظر آ رہا تھا، جو وہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، یا جو کچھ اس نے دیکھا وہ اس دنیا کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اس عارضی دنیا کے ساتھ۔ اس کے دل میں خدا کے لیے کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، وہ اس دنیا میں سب کچھ لینا چاہ رہا ہے۔ اس لیے وہ ایک جب آنکھ اٹھاتا ہے تو وہ ایک ایسے دل کے ساتھ دیکھ رہا ہے جو خدا کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہے اور وہ اس دنیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لیکن جب ابراہیم آنکھ اٹھاتا ہے تو وہ خدا کے ساتھ کمیٹڈ ہے۔ خدا اس کو کہتا ہے کہ تو اپنی آنکھ اٹھا۔ سو یہ آنکھ اٹھانا بھی دونوں کا، ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن 10ویں آیت میں لوط نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، 14ویں آیت میں ابراہیم نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، اور دونوں کے آنکھ اٹھا کے دیکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں نے کم از کم 4 فرق آپ کو بتائے ہیں ان دونوں کے دیکھنے میں۔ سو خدا ابراہیم جو ہے وہ دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے، لیکن لوط اپنے لیے the best land، جو بہترین جگہ تھی، اس کو چن لیتا ہے۔ لیکن ابراہیم خدا کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور وہ خداوند کے خوف میں جو کچھ خدا اس کو دیتا ہے وہ اس کو اپنے لیے قبول کرتا ہے۔ ہم 14ویں اور 15ویں آیت میں یہ بیان پڑھتے ہیں کہ خدا اس کے ساتھ اس ملک کی نسبت سے وعدہ کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ خدا نے ابراہیم سے کہا اٹھ، اپنی آنکھ اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی طرف نظر دوڑا، کیونکہ یہ تمام ملک جو میں دیکھ رہا ہوں میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا۔ وعدہ، یہ وہی وعدہ ہے جو خدا نے اس کے ساتھ 12ویں باب میں کیا تھا
لیکن اب خدا ایک مرتبہ پھر اس وعدے کو دہراتا ہے۔ لوط اپنے لیے بہترین کا چناؤ کرتا ہے دنیا میں، اور جو باقی بچ جاتا ہے وہ خدا ایمان کے انعام کے طور پر ابراہیم کو پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سرزمین، یہ ساری سرزمین میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا۔ خدا نے میرے اور آپ کے ساتھ بھی وعدے کیے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ خدا نے ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں ان کا بیان یوحنا کی انجیلی بیان اس کے 14ویں باب کی پہلی 3 آیات میں۔ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جا کر جگہ تیار کروں۔ He has promised with us the new homes جن کو وہ ہمارے لیے تیار کر رہا ہے۔ 21واں اور 22واں باب پڑھیے مکاشفہ کی کتاب کا۔ ایک نیا آسمان، ایک نئی زمین، سونے کی سڑکیں، موتیوں کے دروازے اور ہر طرح کے جواہرات سے بھرا ہوا شہر، نیا شہر یروشلم میرے اور آپ کے ساتھ وعدہ ہے۔ ہمارے ساتھ خدا نے یردن کی ساری ترائی کا وعدہ نہیں کیا، یہ اس نے دے دی لوگوں کو، لیکن میرے اور آپ کے ساتھ اس نے وعدہ کیا کہ ہم نئے شہر یروشلم میں داخل ہوں گے۔ Our promised land is heaven, the new homes in heaven, the new city of Jerusalem۔ ان کا وعدہ کیا ہے خدا نے ہمارے ساتھ۔ آپ ایک اور چیز پر غور کیجئے 16ویں آیت میں۔ خدا نے ذرا پیدائش کی کتاب کو اپنے لیے اس حوالے کو نکال کر رکھیے۔ آپ دیکھیں کہ 12ویں آیت میں خدا نے کہا تھا میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، صرف یہ کہا تھا میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ لیکن 16ویں آیت میں یہاں خدا نے کیا کہا؟ میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کی مانند بناؤں گا، ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے ذروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی۔ لیکن خدا نے اگرچہ 13ویں باب میں اس وعدے کو تھوڑا سا بڑھا دیا اور اس کے ساتھ ایک یہ بھی بات کر دی کہ اگر کوئی ریت کے ذروں کو گن سکے تو تیری نسل کو بھی گن سکے گا۔ مراد یہ ہے کہ میں تجھے بے شمار ایک دنیا کا باپ بناؤں گا، لیکن ابھی تک اس کے کوئی بچہ نہیں تھا۔ ابراہیم کو خدا نے ابھی تک کوئی اولاد نہیں بخشی تھی۔ اولاد کا نہ ہونا اس زمانے میں ایک بہت بڑی کمی تھی کسی شخص کی زندگی میں۔ آپ زبور نمبر 127 پڑھیں 3 آیت، وہاں پر لکھا ہے کہ مبارک وہ آدمی ہے جس کا ترکش تیروں سے بھرا ہے، اس کے بیٹے تیروں کی مانند ہیں، وہ ترکش میں ہیں۔ بیٹوں کو برکت کے طور پر زبور نمبر 127 میں بیان کیا گیا ہے، لیکن ابراہیم کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اس کا نام اس کے لیے ایک تانے کسی صورت اختیار کر چکا تھا۔ ابراہیم کا مطلب تھا ایگزالٹڈ فادر، ایسا باپ جو سرفراز کیا گیا ہو، لیکن اولاد نہیں ہے، کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے خدا نے ابھی تک اس کو دی۔ تصور کیجئے کہ خدا اتنے بڑے بڑے وعدے کر رہا ہے، اپنے وعدوں کو بڑھا رہا ہے۔ پہلے کہتا ہے میں تجھے قوم بناؤں گا، پھر کہتا ہے کہ اتنی بڑی قوم بناؤں گا کہ اگر کوئی شخص ریت کے ذروں کو گن سکے تو تیری اولاد کو بھی گن لے گا، لیکن اولاد نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی وعدہ تھا اس کے لیے ابراہیم کے ساتھ، to have a legacy in children۔ اتنے بچے ہوں گے کہ اگر کوئی شخص ریت کے ذروں کو گن سکے تو تیرے بچوں کو
تیری قوم کو، تیری نسل کو بھی گن سکے گا۔ اتنا زیادہ بڑا خدا وعدہ کر رہا ہے which is beyond our comprehension، ہمارے تصور سے بھی کہیں زیادہ بڑی بات یہاں پر کی گئی ہے، اور خداوند یہ وعدہ اس کے ساتھ کر رہا ہے۔ خداوند اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہے اس کو بڑھانے کا، اور یہ وعدہ اس نے میرے اور آپ کے ساتھ بھی کیا ہے۔ بے شمار وعدے کیے ہیں۔ خدا نے ایمانداروں کی نسل کو بڑھانے کا بھی وعدہ کیا۔ میرے ساتھ ذرا دانییل کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 3 آیت کو دیکھیے۔ اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بہتیرے صادق ہو گئے ستاروں کی مانند ابدالآباد تک روشن ہوں گے۔ The spiritual children، روحانی فرزند ایمانداروں کے، جن کی کوشش سے بہتیرے صادق ہو گئے۔ بہتیروں نے نجات کو، یسوع کو قبول کیا، وہ ستاروں کی مانند چمکیں گے آسمان پر۔ This is a promise، یہ میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ خدا کا اولاد کی نسبت سے وعدہ ہے۔ بہتیرے صادق ہو گئے، وہ چمکیں گے نور فلک کی مانند، آسمان پر ستاروں کی مانند۔ لیکن ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے ابراہیم کی۔ خدا نے اس کے ساتھ جو وعدہ کیا، خدا نے کہا کہ یہ ملک میں ہمیشہ کے لیے تجھے دوں گا۔ کیا یہاں پہ لکھا ہے؟ کب تک یہ ملک تجھے دوں گا؟ ہمیشہ کے لیے۔ اسی لیے یہ سرزمین آج تک وہاں پر یہی جھگڑا چل رہا ہے، جگہ کس کی ہے۔ خدا نے کہا کہ یہ جگہ میں، یہ ملک میں تجھے اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا، ہمیشہ کے لیے دوں گا۔ یہ وعدہ تھا خدا کا اس کے ساتھ، ہمیشہ کے لیے یہ ملک تجھے دوں گا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں اسرائیل میں اور مڈل ایسٹ میں آج تک جھگڑا چل رہا ہے، لیکن وعدہ اسرائیل کے ساتھ ہے، وعدہ ابراہیم کی نسل کے ساتھ ہے، خدا نے کیا۔ اور خدا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو مرضی، جو کچھ مرضی ہو، خدا اپنے وعدے کو ہمیشہ قائم رکھے گا، اور وہ ملک جن کو خدا نے دیا تھا انہی کے پاس رہے گا ہمیشہ تک کے لیے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، خدا نے وعدہ کیا ہے۔ اس لیے خدا نے اس کے ساتھ جو وعدہ کیا، اور جو وعدے خدا نے میرے اور آپ کے ساتھ کیے ہیں، نجات کے، آسمانی گھروں کے، خدا کی محبت کے، یہ سب وعدے بھی خدا نے ہماری زندگی میں پورے کیے ہیں۔ محض ان کا اعتماد ان پر کیجیے، خدا اپنے وعدوں میں سچا خدا ہے۔ پھر خدا نے ایک اور بات پر غور کرتے ہیں کہ یہ وعدے کس وقت خدا نے دوبارہ کیے اور بڑھا کر کیے؟ اس وقت جب لوط اس سے جدا ہو چکا تھا۔ اب لوط نہیں ہے اس کے ساتھ، اب صرف ابراہیم ہے، اور ابراہیم سارا ہے، ان کے نوکر چاکر ہیں، ان کا مال و دولت ہے، لیکن لوط ان کے ساتھ اب نہیں ہے۔ خدا اب وعدوں کو بڑھا کر رہا ہے اس وقت جب وہ لوط سے جدا ہو چکے ہیں۔ لوط اس ٹیکسٹ میں دنیا کی تصویر پیش کر رہا ہے۔ جو کچھ اس نے چنا وہ دنیا داری ہے، لیکن جب ابراہیم اور لوط جدا ہو گئے
اس وقت خدا نے اس کے ساتھ اپنے وعدوں کو بڑھایا۔ بہت دفعہ ہم چمٹے رہنا چاہتے ہیں۔ We don't wish to be separated. ہم جدا نہیں ہونا چاہتے، لیکن جب دنیا داری سے یہ جدا ہو گئے، دنیا دار شخص ان کے بیچ میں سے نکل گیا، تو خدا نے وعدوں کو بھی ایمپلیفائڈ کر دیا، بڑھا دیا، اور اب خدا ان کے ساتھ بڑے بڑے وعدے کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے آج ایک خاص بات رکھنا چاہتا ہوں۔ ایمان کے سفر میں ہر قدم پر خدا نئے وعدے کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ Every day has a new promise۔ اس لیے میری دانست میں یہ جو خدا کے وعدے ہیں، it's a progressive revelation of the Lord۔ جو علم الہیات کے طالب علم ہیں یہاں پر بیٹھے، اگر کوئی سیمنری کے اسٹوڈنٹ ہیں یا سیمنری سے گریجویٹڈ ہے، میں آپ کو یہ دعوت دوں گا کہ پروگریسو ریولیشن آف دا لارڈ اس کا مطالعہ کیجئے گا۔ خدا ایک ہی بار سب کچھ نہیں کر دیتا، بلکہ وہ آہستہ آہستہ ڈے بائی ڈے وعدوں کو بڑھاتا ہے، اور ایک دن آئے گا جب کمپلیٹ ریولیشن ہمارے لیے ہوگا۔ اور پالوس اس پروگریسو ریولیشن آف دا لارڈ کو اپنے خط میں کہتا ہے، اب ہمیں آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب صاف صاف دیکھیں گے۔ So the day is coming. We are close to that day۔ خدا بڑھا رہا ہے چیزوں کو ان کے لیے، اور ابراہیم کے ساتھ وہ جو وعدے کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ 28واں باب یوسیہ کی کتاب کا اور اس کی 10ویں آیت کو پڑھیے۔ کیونکہ حکم پر حکم، حکم پر حکم، قانون پر قانون، قانون پر قانون ہے، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں۔ خدا کی برکتیں بڑھتی جاتی ہیں ڈے بائی ڈے، اس کے وعدے بڑھتے رہتے ہیں ہر روز ہمارے لیے۔ آگے چلتے ہیں، 17ویں آیت پر پہنچتے ہیں۔ 17ویں آیت میں خدا اس سے تقاضا کرتا ہے۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ وہ بیٹھا رہے اپنی جگہ پر۔ کئی مرتبہ ہم اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ خدا نے جو وعدے ہمارے ساتھ کیے ہیں وہ ہمارے ڈرائنگ روم میں یا بستر پر بیٹھے بیٹھے پورے کر دے۔ لیکن یاد رکھیں کہ وعدوں کی تکمیل میں ہمیشہ اوبیڈینس کا تصور موجود ہے۔ یہ وعدے اس وقت آپ کی زندگی میں پورے ہوں گے جب آپ ایمان کے اس سفر میں آگے بڑھیں گے۔ خدا کاہلی کو، سستی کو پسند نہیں کرتا، اور کیا کہتا ہے 17ویں آیت میں دیکھیں ذرا، اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر، کیونکہ میں اسے تجھ کو دوں گا۔ اس سرزمین کو دیکھ، اس کی سیر کر، اس میں چل پھر، کیونکہ یہ میں تجھے دوں گا۔ پہلا حکم خدا نے اس کو دیا، اٹھ، اپنی جگہ سے اٹھ اور تو چل پھر۔ سمپلی سادگی کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ اس سفر میں کسی جگہ پر رک نہ جائیں۔ چلنے کا خدا نے حکم دیا ہے۔ بہت سے ایماندار صرف بیٹھے رہتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے خدا ان کے ساتھ اپنے وعدوں کو پورا کرے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب میرے ساتھ رومیو کے نام خط اس کا 13واں باب اور اس کی 11ویں سے 14ویں آیت کو دیکھیں۔ اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو۔
جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے. رات بہت گزر گئی، دن نکلنے والا ہے، بس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں. جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلیں، نہ ناچ رنگ، نشہ بازی، نہ زناکاری، شہوت پرستی سے، نہ جھگڑے اور حسد سے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیر نہ کرو. میرے اور آپ کے لیے خداوند کا یہ حکم ہے. ابراہیم کو کہتا ہے اٹھ، اور ہمیں کہتا ہے کہ وقت کو پہچان لو، رات گزرنے والی ہے. دوسرا، خدا نے اس کو حکم دیا کہ اٹھ اور دیکھ سب کچھ، سارے ملک کے طول و عرض میں، پھر اس کا جائزہ لے. یہ زمین میں نے تجھے دی ہے، اس پر غور کر. کیا کہنا چاہتا ہے خدا مجھے اور آپ کو اس نسبت سے؟ ابراہیم کو اس نے کہا کہ تو اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر، کیونکہ میں اسے تجھ کو دوں گا. یہ وعدہ، جس سرزمین کا وعدہ میں نے تیرے ساتھ کیا ہے، اس کو دیکھ، اس کا جائزہ لے. خداوند مجھے اور آپ کو صبح اس میں سے کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ خداوند ہمیں بھی کہتا ہے کہ ہم اٹھیں اور وہ تمام وعدے جو خدا نے میرے اور آپ کے ساتھ کیے ہیں ان کا جائزہ لیں. افسس کی کلیسیا کے نام خط 3 باب 8 آیت کو پڑھیں، فلپیوں کے نام خط 3 باب 10 آیت، افسیوں کے نام خط 1 باب 3 آیت. جو وعدے خدا نے ہمارے ساتھ برکت کے کیے ہیں، آئیے ہم ان کو دیکھیں، ان پر غور کریں، ان کو پڑھیں، اور روحانی طور پر ہم ان کو کلیم کریں. ہم جب اپنی کنونشنز پہ جاتے ہیں تو ہم لوگوں کے ساتھ ایک خاص بات کہتے ہیں ان کو کہ خدا نے آپ کو برکت دی ہے. اگر آپ شفا پانا چاہتے ہیں تو خدا تو آپ کو 2000 برس پیشتر شفا دے چکا ہے، کیونکہ اس کے کلام میں لکھا ہے یسایہ 53 باب میں کہ اس کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی. یسوع کے مار کھانے سے ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں، یسوع کے مار کھانے سے آپ شفا پا چکے ہیں. اٹھئے اور اپنی شفا کو قبول کیجئے ایمان کے ساتھ. اور آج صبح میں آپ سے بھی یہ کہوں گا، خدا نے جو وعدے بھی آپ کے ساتھ کیے ہیں، برکت کے، حشمت کے، سرفرازی کے، شفا کے، نجات کے، رہائی کے، اٹھئے اور ان وعدوں کو اپنی زندگی میں قبول کر لیجئے. جب تک آپ اٹھیں گے نہیں، جب تک آپ ان وعدوں کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کریں گے، جب تک آپ کاہلی سے بیٹھے اور لیٹے رہیں گے، آپ نجات، شفا اور برکت سے محروم رہ جائیں گے. خداوند ابراہیم کو کہتا ہے اٹھ، طول و عرض میں جا، کیونکہ یہ ملک میں تجھے دینا چاہتا ہوں. آج صبح میں آپ سے بھی یہ کہہ رہا ہوں، خدا کے وعدوں کو پڑھیے، اپنے اندر ایمان پیدا کیجئے. اور ایمان کے بارے میں رومیوں کے خط میں لکھا ہے، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. اس کو پڑھیے، سنیے، آپ میں ایمان پیدا ہوگا، اور پھر اس ایمان کے ساتھ اپنی برکتوں کو قبول کر لیجئے. خداوند تو نے میرے ساتھ سرفرازی کا وعدہ کیا ہے، میں اس برکت کو آج اپنی روح میں، اپنے جسم میں، اپنی زندگی میں قبول کرتا ہوں ایمان کے ساتھ. خداوند تو نے مجھے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ تو مجھے ہمیشہ کی زندگی دے گا، میں اس ہمیشہ کی زندگی کو قبول کرتا ہوں. خداوند تو نے میرے ساتھ شفا کا وعدہ کیا ہے، میں اس وعدے کو اپنی زندگی میں قبول کرتا ہوں. دیکھیے، ریویو the promises God has made with you. یہی کہا تھا خدا نے ابراہیم سے، اٹھ
اور دیکھ اور اس کو قبول کر۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ جب ابراہیم اس ملک میں پھر رہا تھا، جب خدا نے اس کو کہا کہ پھر اٹھ کے دیکھ، تو یہ ملک اس وقت دنیاوی اعتبار سے، دنیا کی نظروں میں یہ ملک اس کا نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو دفن کرنے کے لیے بھی جگہ خریدی تھی۔ یہ ملک دنیا کے اعتبار سے اس کا نہیں تھا، کیونکہ وہاں پہ اور لوگ بستے تھے، کنانی تھے، فرزی تھے جو وہاں پر بسے ہوئے تھے۔ لیکن جب میں ان آیات کو پڑھتا ہوں کہ خدا نے اس کو کہا کہ تو اس ملک کے طول و عرض میں پھر، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ خدا نے روحانی طور پر اس سارے ملک کی ڈیڈ اس کے ہاتھوں میں پکڑائی ہوئی تھی، اور ابراہیم جب اس ملک میں چل پھر رہا تھا، وہ روحانی طور پر اس کو کلیم کر رہا تھا۔ This is my land. God has given this land to me, to my children. یہ میری اور میری نسلوں کی سرزمین ہے۔ وہ کلیم کر رہا تھا۔ وہ یوں لگتا ہے کہ اس زمین کے کاغذ روحانی دنیا میں اس کے پاس تھے، اس کے ہاتھوں میں تھے، اسی لیے وہ کلیم کر رہا ہے نا اس زمین کو۔ یہ وہ اصول ہے بائبل میں جس کو ہم کہتے ہیں acceptance with یا بائی فیتھ، ایمان کے ساتھ قبول کرنا۔ ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ آپ کی بیماری لا علاج ہے، یسوع آپ سے کہتے ہیں میں نے 2000 برس پیشتر آپ کے لیے مار کھائی تھی۔ پطرس کہتا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی، شفا پا چکے ہیں ہم۔ خداوند نے جو بھی وعدے آپ کے ساتھ کیے ہیں، claim with faith، ان کو ایمان کے ساتھ اپنی زندگی میں قبول کیجیے۔ خداوند یسوع مسیح کے وعدے بے شمار ہیں جو پاک کلام میں بیان کیے گئے ہیں۔ آپ جا کر گھر پڑھیے گا، کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلا خط 5واں باب اس کی 15واں باب 57 آیت۔ خداوند نے کہا تھا مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ The victory is ours۔ فتح کس کی ہے؟ ایمانداروں کی۔ فتح ہماری ہے، ہم نے اس کو کلیم کرنا ہے ایمان کے ساتھ۔ دنیا کہتی ہے کہ نہیں، لیکن خدا آپ کو کہتا ہے کہ نہیں، یہ آپ کی ہے، کلیم کریں اس کو۔ اسی طرح سے آپ کو ان تمام آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان میں آپ کے بارے میں سب کچھ لکھا ہے کہ کیا کچھ آپ کا ہے۔ 2 کرنتھیوں 4 باب 17 آیت، عبرانیوں 13 باب اور اس کی 5 آیت کو دیکھیں۔ خدا نے کہا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دست بردار نہ ہوں گا۔ ان ساری چیزوں پر آپ کلیم کیجئے ایمان کے ساتھ، یہ آپ کی ہیں، ان کو کلیم کیجئے۔ خداوند یہی کہہ رہا تھا ابراہیم کو، اٹھ دیکھ یہ ساری زمین میں نے تجھے دے دی ہے۔ میں آخری بات آپ کے ساتھ آج کرنا چاہتا ہوں، جو تیسری بات ہے میری۔ خدا اس کو کہتا ہے کہ تو اس کی خدا کی میری مرضی کو پورا کر۔ اس لیے جب ابراہیم جا رہا تھا اس ملک میں، مجھے یوں لگتا ہے، یہ میری شخصی قائلیت ہے کہ ابراہیم اس ملک کے پہاڑوں، وادیوں، دریاؤں، ندیوں اور جھیلوں کے علاوہ کچھ اور بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ جگہ دیکھ رہا تھا جہاں اس نے رہنا تھا، جہاں اس نے ٹھہرنا تھا، جہاں اس نے ہمیشہ کے لیے رہنا تھا۔ عبرانیوں 11واں باب اور اس کی 8ویں سے 10ویں آیت کو پڑھیے۔
ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا، اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں تو بھی روانہ ہو گیا۔ ایمان ہی سے اس نے ملک موعودہ میں اس طرح مسافرانہ طور پر بود و باش کی گویا غیر ملک ہے۔ اسحاق اور یعقوب سمیت جو اس کے ساتھ اسی وعدے کے وارث تھے خیموں میں سکونت کی۔ کہاں سکونت کی؟ خیموں میں سکونت کی، کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا معمار اور بنانے والا خدا ہے۔ سو اگرچہ ابراہیم کنعان میں پھر رہا تھا، خدا نے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ نسل میں، یہ ملک میں تیری نسل کو دوں گا، اس کے باوجود ابراہیم اس ملک سے کہیں آگے اس سرزمین کو دیکھ رہا تھا، ان گھروں کو دیکھ رہا تھا جن کا وعدہ خدا نے کیا تھا، پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا معمار اور بنانے والا خدا ہے۔ How wonderful it is کہ ابراہیم پھر رہا ہے لیکن دیکھ رہا ہے اس شہر کو جو خدا دینے والا ہے۔ میرے عزیزو، خدا ہمیں یہاں پر سکھا رہا ہے کہ ہم ہمیشہ ان شہروں اور اس پائیدار شہر کے متمنی ہو جس کا معمار اور بنانے والا خدا خود ہے۔ ایک اسی نسبت سے آخری بات آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اپنے پیغام کے آخر میں، جو میرے نزدیک بڑی اہم ہے۔ 18ویں آیت میں لکھا ہے، ابراہیم نے اپنا ڈیرا اٹھایا اور ممرے کے بلوتوں میں جو حبرون میں ہیں جا کر رہنے لگا، اور وہاں خداوند کے لیے قربان گاہ بنائی۔ What the lesson this verse has؟ کیا اس میں کیا سبق ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پر رہنے لگا؟ اتنا بڑا ملک تھا لیکن ایک خاص جگہ اس نے انتخاب کیا ہے، ممرے کے بلوتوں میں۔ ممرے، پیدائش کی کتاب میں جب آپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی کہانی پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بار بار ممرے کے بلوتوں اور حبرون کا، حبرون وہی شہر ہے جہاں پر داؤد کی تاج پوشی ہوئی تھی، اور 7.5 برس تک وہ اسی شہر میں بطور بادشاہ رہا تھا، اس سے پیشتر کہ پورا اسرائیل اس کو بادشاہ کے طور پر قبول کرتا۔ سو حبرون بھی بڑی اہم جگہ ہے فلسطین کی جیوگرافی میں، اور ممرے بھی۔ ممرے کا مطلب ہوتا ہے افراط، کثرت، فیٹنس، برکت کی کثرت، افراط، اس کا مطلب ہے ممرے کا۔ اور حبرون ایک اور بڑا دلچسپ لفظ ہے۔ حبرون کا مطلب ہے خلیل۔ ابراہیم کو اسی لیے خلیل اللہ کا لقب دیا جاتا ہے، حبرون سے۔ حبرون، وہاں پر وہ خدا کے ساتھ رہا اور وہ وہاں پر رہتے ہوئے خداوند کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کا مطلب خلیل، اگر آپ اس کا آسان ترجمہ کرنا چاہیں تو اس کا ترجمہ ہوگا فیلوشپ، رفاقت رکھنا، دوستوں کے ساتھ رہنا، دوست بن کر رہنا، فیلوشپ رکھنا۔ اور ممرے کا کیا مطلب ہے؟ کثرت اور افراد۔ اگر آپ دونوں کو ملا دیں تو گویا ابراہیم ایک ایسی جگہ پر آ گیا جہاں وہ خدا کے ساتھ زیادہ کثرت سے رفاقت رکھ سکتا تھا۔ خدا مجھ سے اور آپ سے بھی یہی چاہتا ہے، لیکن ہم سوچتے ہیں کئی مرتبہ کہ شاید رفاقت ہمیں اتوار کے روز رکھنی ہے خدا کے ساتھ، بس نہیں۔ حبرون، ممرے کے بلوتوں میں حبرون کے مقام پر، یعنی جہاں کثرت کے ساتھ خداوند کے ساتھ رفاقت ہو۔ پیدائش کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 24ویں آیت کو دیکھیے۔ اور ہنوک
خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ کس کے ساتھ چلتا رہا؟ خدا کے ساتھ۔ ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ یہ خدا مجھ سے اور آپ سے آج وہ چاہتا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ رفاقت رکھیں خدا کے ساتھ۔ اپنے دن کا جو بھی حصہ ہمیں ملے ہم خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ خدا نے پھر ابراہیم سے ملاقات کی تھی، ممرے کے بلوتوں میں، جہاں سارا ہنسی تھی ممرے کے بلوتوں میں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں 3 اجنبی آئے تھے ممرے کے بلوتوں میں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم نے سارا کو ان کے لیے اچھا کھانا تیار کرنے کا حکم دیا تھا، حبرون میں، ممرے کے بلوتوں میں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ان اجنبی جو فرشتے تھے، جو خدا نے بھیجے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے کہا تھا اگلے سال اسی موسم میں سارا کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، ممرے کے بلوتوں میں، حبرون میں۔ سو حبرون اور ممرے کے بلوت یہ ابراہیم کی زندگی میں، جرنی آف فیتھ میں، دس از دا پلیس آف بلیسنگز، برکتوں کی جگہ ہے۔ ابھی تک ابراہیم کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن ممرے کے بلوتوں میں، حبرون میں، خدا نے اس کو اسحاق بخش دیا، اس کو وعدے کا بیٹا عطا کیا، سارا ماں بن گئی ممرے کے بلوتوں میں۔ کثرت کے ساتھ رفاقت، خدا کے ساتھ چلنا۔ ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ This is a place of blessing، خدا کے ساتھ ساتھ چلنا۔ آج ہمارے پاس ممرے کے بلوت تو نہیں ہیں، آج ہمارے پاکستان میں یہاں پر حبرون نام کا شہر تو نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس خدا کے ساتھ ساتھ چلنے کا موقع تو ہے روحانی دنیا میں، اس جرنی آف فیتھ میں۔ اور اگر آپ خدا کے ساتھ ساتھ چلیں گے، اگر آپ خدا کے ساتھ زیادہ رفاقت رکھیں گے، تو آپ ممرے کے بلوتوں میں ہیں، آپ حبرون میں ہیں، اور یہ آپ کے لیے برکت کی جگہ ہے، یہ آپ کے لیے سرفرازی کی جگہ ہے، یہ آپ کے لیے فتح کی جگہ ہے، یہ آپ کے لیے آسمانی برکتوں کی جگہ ہے۔ اپنے سر کو جھکائیے۔